السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ سبا کے چوتھے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ وقال الذین، واو پر صرف زبر ہے، فتح ہے، اس لیے واو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ہم خیال رکھیں کہ زیر زبر پیش جہاں ہو تو اس کو ہم لمبا نہ ادا کریں۔ ہمیں قرآن مجید درست پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کھینچنے کی جو غلطیاں ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ کہاں پر کھینچا جائے اور کہاں پر نہ کھینچا جائے، اس پر خاص توجہ دیں۔ بنیادی چیز یہ ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ تو برابر میں یہ کہتا ہوں کہ زبر زیر پیش جو ہے ہم اس پر لمبا نہ کریں، اور جو حروف مد ہے الف یا واو اس پر کھینچیں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش اور مد کے نشان جو ہیں۔ تو ہم اس چیز کا سب سے پہلے بنیادی طور پر خاص خیال رکھیں۔ تو واو پر صرف فتح ہے، زبر ہے، اس لیے واو کو ہم چھوٹا ادا کریں گے۔ قاف کے بعد الف ہے حروف مد میں سے، اس لیے ہم قاف کو لمبا کریں گے۔ قاف پر حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، تو جب ہم قاف کو پر کریں گے، موٹا کریں گے، اور الف آگے ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے، تو ساتھ میں الف بھی موٹا ہی ادا ہوگا، موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ وقال الذین کفروا، کاف کو باریک ادا کریں، زال کو نرم ادا کریں اور باریک ادا کریں۔ پھر اسی طرح نون پر صرف فتح ہے، اس لیے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ کاف پر صرف فتح ہے، فا پر صرف فتح ہے، اس لیے ہم ان حروف کو چھوٹا ادا کریں گے۔ را کو پر کریں گے، چونکہ را پر پیش ہو یا زبر ہو، فتح ہو یا ضمہ ہو، تو را ہمیشہ پر ہوتا ہے۔ لن نؤمن لکم، نون مشدد، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کبھی بھی نون پر تشدید ہو، نون مشدد ہو، تو ہم ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں، اور یہ غنہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن، حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کریں۔ بہذا القرآن، قاف بھی پر ہوگا اور را بھی پر کیا جائے گا جب را ساکن ہو، ما قبل پیش ہو یا زبر ہو تو را کو پر کرتے ہیں۔ ولا بالذی بین یدیہ، آخر پر ہم دال کو کھینچتے ہوئے، چونکہ حروف مد میں سے ہے، آخر پر ساکن حرف کو ہم حرکت والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو تا پر رکنا ضروری ہے، اس لیے ہم یہاں پر ساکن کرتے ہوئے ہم وقف کریں گے۔ ولو ترا، را کو پر کیا جائے گا اور مد ہونے کی وجہ سے اس کو کھینچا بھی جائے گا۔ اذ الظالمون، ظا بھی پر کیا جائے گا، یہ بھی خصہ زغتن قز، حروف مستعلیہ جو حروف ہمیشہ ہی پر ہوتے ہیں چاہے وہ کسی حالت میں بھی ہوں، ان میں سے ظا بھی ہے، اس لیے ہم جب کبھی ظا ادا کریں تو ہمیشہ پر کریں، موٹا پڑھیں۔ موقوفون، قاف کو بھی پر کیا جائے گا۔ عند ربہم، نون غنہ ہے، نون ساکن ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ اگر کوئی حرف ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں، اور حروف حلقی کون کون سے ہیں؟
حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تو حمزہ ہا عین ہا غین خا یہاں پر نہیں ہے، نون ساکن کے بعد دال ہے، یہ ان حروف کے علاوہ ہے، تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اور را پر چونکہ فتح ہے، زبر ہے، اس لیے را بھی پر کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، یرجعو را پر کیا جائے گا، بعضهم ضاد بھی پر ہوگا، اور الی بعضن القول ضاد یہاں پر بھی پر کیا جائے گا، اور اس چھوٹے نون کو ملائیں گے، نون لام سے ملائیں گے، تو اس طرح پڑھا جائے گا بعضن القول بعضن القول۔ یہاں پر بھی جب وقف کریں گے تو لام کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یقول الذین استضعفوا ضاد پر کیا جائے گا، عین حروف حلقی میں سے عین اس طرح سے ادا کریں۔ للذین استکبروا ذال کو نرم، نون کو ہم سین میں ملائیں گے چونکہ جزم ہے۔ را یہاں پر بھی پر کیا جائے گا، لولا انتم غنہ کیا جائے گا چونکہ یہاں بھی حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے نون ساکن کے بعد۔ لکنہ پھر سے نون مشدد آ گیا ہے، اس لیے نون مشدد پر ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے اور اظہار کے ساتھ کریں گے۔ مؤمنین حمزہ کو جھٹکا دے کر ادا کریں، جہاں کہیں بھی حمزہ ہو حمزہ کو ہم جھٹکا دے کر ادا کریں گے، اور آخر پر جب ہم وقف کریں گے تو نون پر جو فتح ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں جہاں کہیں وقف کرتے ہیں تو حرکت والے حروف کو ہم ساکن میں بدل دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔